نیت اور اخلاص ایک صحیح مسلم نمبر 196 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اسلام کا اخلاص ہے اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب مانی قرآن پاک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور ان پر، معاشرے کے رہنماؤں اور عام لوگوں پر درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے دیے گئے تمام فرائض کو احکام و ممنوعات کی صورت میں ادا کرنا صرف اس کی رضا کے لیے، جیسا کہ صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود ایک حدیث سے ثابت ہے کہ سب ان کی نیت سے پرکھیں گے۔ پس اگر کوئی نیک عمل کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہ ہو تو اسے نہ دنیا میں اجر ملے گا نہ آخرت میں۔ در حقیقت جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود ایک حدیث کے مطابق جن لوگوں نے گستاخیاں کی ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ وہ ان لوگوں سے جزا طلب کریں جن کے لیے انہوں نے عمل کیا جو ممکن نہیں ہوگا۔ باب 98 البینہ آیت 5۔ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اس کے لیے خالص ہو کر۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ اخلاص کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ صدق دل سے توبہ کریں اور ان سب کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کبھی بھی ایسے فرائض کا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ انجام نہیں دے سکتا اور نہ ہی نبھا سکتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 286۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی اور دوسروں کی خوشنودی پر اس کی رضا کا انتخاب کرے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ ان اعمال کو ترجیح دینی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ دوسروں سے محبت کرے اور اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسند کرے نہ کہ اپنی خواہشات کے لیے۔ جب وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں یا گناہوں میں حصہ لینے سے انکار کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جس نے اس ذہنیت کو اپنایا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 4681 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے کہ اس کے احکام اور انتخاب اس میں شامل لوگوں کے لیے بہترین ہیں، چاہے اس کے احکام کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ لوگوں پر ظاہر نہ ہوں۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صرف ان احکام پر راضی ہونا جو خواہشات کے مطابق ہوں اور خواہشات کے خلاف ہونے والے احکام پر ناراض ہونا اللہ تعالیٰ سے سری بے وفائی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرتا ہے، اس کے احکام کو بجا لا کر اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرتا ہے، وہ ہر حال اور حالت میں کامیاب ہوتا ہے۔ واقعی مخلص۔ قرآن پاک کے ساتھ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے گہرا احترام اور محبت شامل ہے۔ یہ اخلاص اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کوئی شخص قرآن کریم کے 3 پہلوؤں کو پورا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اسے صحیح اور باقاعدگی سے پڑھنا ہے، دوسرا اس کی تعلیمات کو معتبر ذریعہ اور استاد کے ذریعے سمجھنا ہے، آخری پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے مقصد سے عمل کیا جائے۔ مخلص مسلمان اپنی خواہشات پر عمل کرنے پر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہے جو قرآن کریم سے متصادم ہے۔ اپنے کردار کو قرآن کریم پر ڈھالنا اللہ کی کتاب کے ساتھ سچے اخلاص کی علامت ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے جس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 1342 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی۔ اس سب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا قطع نظر اس کے کہ اگر کسی کی خواہشات قرآن پاک سے متصادم ہوں۔ جس نے اپنی خواہشات پر عمل کرنے اور نظر انداز کرنے کے احکامات، ممانتوں اور نصیحتوں کو خوشی سے چن لیا، اس نے اس کے ساتھ خلوص اختیار کیا اور اس وجہ سے وہ اس کی ہدایت سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ باب 17 الاسرہ آیت 82۔ اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن یہ ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا۔
آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک دنیاوی مسائل کا علاج ہونے کے باوجود مسلمان کو صرف اسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی قرآن مجید کو صرف اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے اس کی تلاوت کرے۔ قرآن مجید کو ایک آلے کی طرح سمجھیں جو مشکل کے وقت ہٹا کر دوبارہ ٹول باکس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا بنیادی کام آخرت کی صحیح رہنمائی کرنا ہے۔ اس اہم کام کو نظر انداز کرنا اور اسے صرف اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سچے مسلمان کے طرز عمل کے خلاف ہے۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو ابھی تک بہت سے مختلف لوازمات کے ساتھ کار خریدتا ہے، اس کے پاس کوئی انجن نہیں ہے۔ اس طرح کا برتاؤ اس کے ساتھ بے حسی ظاہر کرتا ہے۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص ہے وہ ہے۔ اس میں اپنی روایات پر عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کی کوشش بھی شامل ہے۔ ان روایات میں عبادت کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے متعلق اور مخلوق کے لیے اس کا بابرکت حسن کردار شامل ہے۔ باب 68 القلم آیت 4 اور بے شک اب بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اس میں ہر وقت اس کے احکام و ممنوعات کو قبول کرنا شامل ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ باب 69 الحشر آیت 7 اور جو کچھ تمہیں رسول نے دیا ہے اسے لے لو اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز رہو۔ اخلاص میں اپنی روایات کو کسی اور کے اعمال پر ترجیح دینا بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام راستے بند ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ باب 3 علی عمران آیت 31 کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ انسان کو ان تمام لوگوں سے محبت کرنی چاہیے جنہوں نے اس کی زندگی میں اور اس کے انتقال کے بعد اس کا ساتھ دیا، چاہے وہ اس کے خاندان میں سے ہوں یا اس کے ساتھی۔ اللہ ان سب سے راضی ہو۔ اس کے راستے پر چلنے والوں اور اس کی روایات کی تعلیم دینے والوں کا ساتھ دینا ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہتے ہیں۔ اخلاص میں ان لوگوں سے محبت کرنا بھی شامل ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ناپسند کرنا جو اس پر تنقید کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ کسی کے تعلقات سے قطع نظر۔ اس کا خلاصہ صحیح بخاری نمبر 16 میں موجود ایک ہی حدیث میں ہے۔ یہ نصیحت کرتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا ایمان نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ تخلیق یہ محبت صرف الفاظ سے نہیں عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ اس کا احترام، محبت اور عملی طور پر اس کی پیروی کرنا اس کے لیے مخلص ہونے کا ایک پہلو ہے، لیکن یہ آپ کی بابرکت زندگی اور تعلیمات کو سیکھے بغیر ممکن نہیں۔ کسی کی عزت، محبت اور پیروی کیسے کر سکتا ہے جسے وہ جانتا تک نہیں؟ جو شخص اس سے محبت اور احترام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عملی طور پر اس کی پیروی کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ ان کے دعوے میں بے ایمان ہے۔ زیر بحث اہم حدیث میں اگلی چیز جس کا تذکرہ کمیونٹی کے رہنماؤں کے ساتھ مخلص ہونا ہے، اور اس میں مذہبی رہنماؤں اور اساتذہ کے ساتھ اخلاص کا اظہار بھی شامل ہے۔ اس میں انہیں بہترین مشورے کی پیشکش کرنا اور ان کے اچھے فیصلوں میں کسی بھی ضروری ذریعہ سے مدد کرنا شامل ہے، جیسے کہ مالی یا جسمانی مدد۔ امام مالک کی موطا کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 20 میں موجود ایک حدیث کے مطابق اس فرض کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 59 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہیں۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ معاشرے کے لیڈروں کی اطاعت فرض ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اطاعت اس وقت تک فرض ہے جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں اگر یہ خالق کی نافرمانی کا باعث بنے۔ اس طرح کے معاملات میں لیڈروں کے خلاف بغاوت کرنے سے گریز کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے صرف معصوم لوگوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بجائے قائدین کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق نرمی سے نیکی اور برائی سے منع کرنا چاہیے، دوسروں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی نصیحت کرنی چاہیے اور رہنماؤں سے ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے۔ لیڈر سیدھے رہیں گے تو عوام بھی سیدھے رہیں گے۔ لیڈروں کے ساتھ دھوکہ کرنا منافقت کی علامت ہے جس سے ہر وقت بچنا چاہیے۔ اخلاص میں ان معاملات میں ان کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنا بھی شامل ہے جو معاشرے کو بھلائی پر متحد کرتے ہیں
اور ہر اس چیز سے تنبیہ کرتے ہیں جو معاشرے میں خلل پیدا کرے۔ اسلام میں قائدین کی اندھی وفاداری نہیں ہے، صرف ان چیزوں میں ان کی اطاعت ہے جن سے اللہ تعالی راضی ہو۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں آخری چیز جس کا ذکر عام لوگوں کے ساتھ اخلاص ہے۔ اس میں ان کے لیے ہر وقت بہترین کی خواہش کرنا اور اسے اپنے قول و فعل سے ظاہر کرنا شامل ہے۔ اس میں دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، دوسروں کے ساتھ ہر وقت رحم اور مہربانی کرنا شامل ہے۔ اس کا خلاصہ صحیح مسلم نمبر 170 میں موجود ایک حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ متنبع کرتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ لوگوں سے مخلص ہونا اس قدر ضروری ہے کہ صحیح بخاری نمبر 57 میں موجود حدیث کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرض کو فرض نماز کی ادائیگی اور صدقہ فطر کے آگے ڈال دیا۔ صرف اس حدیث سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں دو اہم واجبات رکھے گئے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اخلاص کا یہ حصہ ہے کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ غمگین ہوتے ہیں جب تک کہ ان کا رویہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اعلیٰ درجے کے اخلاص میں دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی حد تک جانا شامل ہے، چاہے یہ خود کو مشکل میں ڈالے۔ مثال کے طور پر ضرورت مندوں کو مال عطیہ کرنے کے لیے کچھ چیزیں خرید کر قربانی کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو ہمیشہ بھلائی پر متحد کرنے کی خواہش اور کوشش کرنا دوسروں کے ساتھ اخلاص کا حصہ ہے، جبکہ دوسروں میں تفرقہ ڈالنا ابلیس کی خصوصیت ہے۔ باب 17 آیت 53۔ شیطان یقیناً ان کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے۔ لوگوں کو متحد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے اور انہیں گناہوں کے خلاف نجی طور پر نصیحت کی جائے۔ جو اس طرح عمل کرتا ہے اس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1426 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ جب بھی ممکن ہو دوسروں کو دین کے پہلوؤں اور دنیا کے اہم پہلوؤں کی نصیحت اور تعلیم دینی چاہیے تاکہ ان کی دنیاوی اور دینی زندگی دونوں بہتر ہو۔ دوسروں کے ساتھ خلوص کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی حمایت کرتے ہیں، مثلاً دوسروں کی غیبت سے، دوسروں سے منہ موڑنا اور صرف اپنی فکر کرنا کسی مسلمان کا رویہ نہیں ہے۔ در حقیقت زیادہ تر جانور اس طرح برتاؤ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتا تو پھر بھی وہ اپنی زندگی میں ان لوگوں کی مدد کرنے میں مخلص ہو سکتا ہے جیسے کہ ان کے رشتہ دار اور دوست۔ سیدھے الفاظ میں کسی کو دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ باب 28 القصص آیت 77۔ اور نیکی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔ نیت اور اخلاص 2۔ جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے بجائے دکھاوے جیسے کام لوگوں کی خاطر کرتے ہیں، عالی مقام کو کہا جائے گا کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے ان کا اجر حاصل کریں جن کے لیے انہوں نے عمل کیا جو حقیقت میں ممکن نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمام اعمال کی بنیاد، حتیٰ کہ اسلام خود بھی، نیت ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ تمام دینی اور مفید دنیاوی اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیں تاکہ وہ دونوں جہانوں میں اس کی طرف سے اجر حاصل کریں۔ اس صحیح ذہنیت کی نشانی یہ ہے کہ یہ شخص نہ تو یہ توقع رکھتا ہے اور نہ ہی چاہتا ہے کہ لوگ ان کے اعمال کی تعریف کریں، ان کا شکریہ ادا کریں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو یہ اس کی غلط نیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح نیت کے ساتھ عمل کرنا اداسی اور تلخی کو روکتا ہے، کیونکہ جو شخص لوگوں کی خاطر کام کرتا ہے وہ آخرکار ناشکر لوگوں کا سامنا کرے گا جو انہیں ناراض اور تلخ کر دیں گے، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی محنت اور وقت ضائع کیا ہے۔ بدقسمتی سے
والدین اور رشتہ داروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ اکثر اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے ان کی خاطر اپنے بچوں اور رشتہ داروں کے بارے میں اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے اپنے تمام فرائض ادا کرتا ہے، جیسے کہ ان کی اولاد، اور جب وہ ان کا شکر ادا کرنے میں ناکام ہوں گے تو وہ کبھی تلخ غصے میں نہیں آئیں گے۔ یہ رویہ ذہنی سکون اور عمومی خوشی کا باعث بنتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل سے پوری طرح واقف ہے اور انہیں اس کا اجر دے گا۔ تمام مسلمانوں کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ وہ قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ سکتے۔ باب 18 الکہف آیت 110۔ پس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔ نیت اور اخلاص 3۔ صحیح بخاری نمبر 3267 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ جو شخص نیکی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے منع کرتے ہوئے اپنی ہی نصیحت کے خلاف کرے اسے جہنم میں سزا دی جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نصیحت کرتے ہوئے نیک پیشواؤں کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے بہت سے لوگ مقبولیت حاصل کرنے کے لیے دیگر وجوہات کی بنا پر نصیحت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض علماء اکثر اجتماعات اور تقریبات کی روشنی میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی ایسی نشست سے خوش نہیں ہوتے جو ایک طرف ہو، کیونکہ وہ مرکزی نشست کی خواہش رکھتے ہیں۔ جب ان کا ارادہ ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحت کے مثبت اثر کو دور کر دیا اور اس طرح اب وہ اپنے سننے والوں پر بہت کم مثبت اثر رکھتے ہیں۔ انہیں ایک بات کہنے اور کرنے کی بجائے عملی مثال دکھانی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے ان کا مشورہ بے اثر ہو گیا۔ باب 2 البقرہ آیت 44۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مسلمانوں کو دوسروں کو ایسا کرنے کا حکم دینے سے پہلے ہمیشہ اپنی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ باب 61 الصف آیت 3۔ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے کسی کو کامل بننا چاہیے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بجائے وہ اپنی نیت کو درست کریں اور دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے عمل سے یہ ثابت کریں۔ صرف اسی رویہ سے وہ اس حدیث میں مذکور عذاب سے بچیں گے۔ اس اصول پر عمل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے مسلمانوں کی نصیحتیں بے اثر ہو گئی ہیں، حالانکہ گزشتہ سالوں میں مشاہیر کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔ نیت اور اخلاص 4۔ صحیح مسلم نمبر 6833 میں موجود ایک الوہی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا اسے کم از کم 10 گنا اجر ملے گا۔ تمام اسلامی تعلیمات میں اعمال صالحہ کے لیے مختلف مقداروں کا اجر و ثواب کا اعلان کیا گیا ہے۔ بعض تعلیمات میں اس حدیث کی طرح 10 گنا ثواب کی تلقین کی گئی ہے، بعض میں 700 گنا اور بعض میں ایسا اجر ہے جس کا شمار ممکن نہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 261۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنا اجر بڑھا دیتا ہے۔ یہ مختلف اجر کسی کے اخلاص پر منحصر ہے۔ انسان جتنا زیادہ مخلص ہوگا اسے اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنا زیادہ نیک عمل کریں گے اتنا ہی ان کو اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر جو شخص کسی حلال دنیاوی نعمت کی خواہش کیے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرتا ہے، اسے اس شخص سے زیادہ اجر ملے گا جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرتا ہے اور حلال دنیاوی نعمت کا طالب ہے۔
ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔ نیت اور اخلاص 5۔ سنن ابن ماجہ نمبر 3989 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ ذرا سی بھی دکھاوا کرنا شرک۔ یہ شرک کی ایک معمولی قسم ہے جس کی وجہ سے کسی کا ایمان ضائع نہیں ہوتا، اس کے بجائے یہ ثواب کے نقصان کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ اس مسلمان نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے عمل کیا جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا چاہیے تھا۔ در حقیقت قیامت کے دن ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے اعمال کا بدلہ ان سے مانگیں، جو کہ ممکن نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اگر شیطان کسی کو اعمال صالحہ سے نہیں روک سکتا تو وہ ان کی نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے ان کے اجر کو ختم کر دے گا۔ اگر وہ ان کی نیت کو ظاہری طور پر خراب نہیں کر سکتا تو وہ باریک طریقوں سے اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں وہ بھی شامل ہے جب لوگ اپنے نیک اعمال کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اتنا لطیف ہوتا ہے کہ انسان خود بھی اس سے پوری طرح واقف نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، جیسا کہ علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا سب پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 224 میں موجود ایک حدیث کے مطابق جہالت کا دعویٰ کرنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا۔ باریک بینی کا مظاہرہ اکثر سوشل میڈیا اور کسی کی تقریر کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان دوسروں کو بتا سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، حالانکہ کسی نے ان سے براہ راست نہیں پوچھا کہ کیا وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ جب کوئی عام طور پر دوسروں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور دوسروں کو دکھاتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، یہاں تک کہ عوامی طور پر خود پر تنقید کرنا بھی دوسروں کے سامنے اپنی عاجزی کا مظاہرہ سمجھا جا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دکھاوا کرنا ایک مسلمان کے اجر کو ختم کر دیتا ہے اور ان کے اعمال صالحہ کی حفاظت کے لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ صرف اسلامی علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے، جیسے کہ کسی کے قول و فعل کی حفاظت کیسے کی جائے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔ نیت اور اخلاص 6۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جاتی ہے، کیونکہ یہ وجہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے، بعض صورتوں میں نافرمانی کا باعث بن سکتی ہے۔ جب کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس سے حلال دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس کی نافرمانی کا خطرہ مول لے لیتا ہے۔ اس قسم کے شخص کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ باب 22 الحج آیت 11۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، اگر اسے اچھائی چھو جاتی ہے تو اسے تسلی ملتی ہے، لیکن اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کھو دی ہے، یہی سری نقصان ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ ان کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں یا کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو وہ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ لوگ اکثر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی کرتے ہیں اس صورتحال کے مطابق جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی بندگی کے خلاف ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے حلال دنیاوی چیزوں کی خواہش کرنا اسلام میں قابل قبول ہے، لیکن اگر کوئی اس طرز عمل پر قائم رہے تو وہ اس آیت میں مذکور کی طرح ہو سکتے ہیں۔ آخرت میں نجات اور جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت بہتر ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے وقت یہ شخص اپنے رویے کو تبدیل کرنے کا امکان نہیں رکھتا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ اور بہترین وجہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ان کا رب اور کائنات کا رب ہے۔ یہ مسلمان اگر مخلص ہوگا تو ہر حال میں ثابت قدم رہے گا اور اس اطاعت کے ذریعے انہیں دنیاوی اور دینی دونوں نعمتیں حاصل ہوں گی، جو دنیاوی نعمتوں سے بڑھ کر پہلی قسم کے انسان کو حاصل ہوں گی۔ آخر میں
मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी नीयत पर गौर करें और अगर ज़रूरी हो तो उसकी इस्लाह करें ताकि उनको अल्लाह ताला की इताअत पर साबित कदम रहने, इसके अहकाम की तामील, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और सब्र के साथ तकदीर का सामना करने की तरगीब मिले। तमाम हालात में हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है। नियत और इखलास। 7 मेरे पास एक ख्याल था जिसे मैं शेयर करना चाहता था। मैं एक अहम वजह पर गौर कर रहा था कि जो लोग अच्छे काम करते हैं, जैसे कि दूसरों के लिए तोहफा खरीदना, उन लोगों की तरफ से इन लोगों से यकसां एहतराम और मोहब्बत नहीं मिलती जो उन कामों को नहीं करते। ये नतीजा उनकी नीयत के नतीजे में होता है। जब ये लोग लोगों के लिए नेक अमाल करते हैं, जैसे कि बीमारों की इयादत, तो वो तो लोगों की खातिर यानी उनकी खुशनुदी के लिए करते हैं या अल्लाह ताला की रजा के लिए इस नियत को मिला देते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो शख्स लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, इसे अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजर नहीं मिलेगा। उन्हें कहा जाएगा कि वो उन लोगों से अपना अजर हासिल करें जिनके लिए उन्होंने क़यामत के दिन अमल किया। इसकी तस्दीक जामे तिर्मिज़ी नंबर 3154 में मौजूद एक हदीस से होती है। उलमा में इस बात पर इख्तिलाफ है कि जो लोग अल्लाह ताला और लोगों को राज़ी करने के लिए अपनी नीयत में मिलावट करते हैं, उनको जिज़वी सवाब मिलेगा या कुछ नहीं। महफूज समत में रहने के लिए एक अक्लमंद मुसलमान को सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अमल करना चाहिए। दूसरी तरफ दूसरे लोग जो दूसरों से ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत हासिल करते हैं, वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। जब वो दूसरों के साथ हसन सलूक करते हैं तो वो लोगों की खातिर ऐसा नहीं करते। उनके इखलास की वजह से अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा मोहब्बत और एहतराम डालता है जो लोगों के साथ एहसान के काम ज़्यादा करते हैं लेकिन अपने अमल में कम खुलूस रखते हैं। बस अगर लोग अल्लाह ताला से अजर और लोगों से इज्जत चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि अपनी नीयत दुरुस्त करें और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अमल साले करें। इस सही नियत की एक निशानी यह है कि यह शख्स अल्लाह ताला को राज़ी करने का इरादा करेगा, खा वो लोगों को नाराज करे, यानी वो लोगों के रवैये और रद्दे अमल पर तवज्जो नहीं देते। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है। नियत और इखलास। 8 मैंने कुछ अरसा पहले एक खबर पढ़ी थी जिस पर मुख्तसरा बात करना चाहता था। उसने बताया कि किस तरह एक मशहूर शख्सियत ख्वातीन के हुकूक के लिए खड़ी हो रही है। बिलाशुबा ये एक अच्छा मकसद है क्योंकि इस्लाम ने ख्वातीन को इज्जत देने की तालीम दी है, हालांकि कुछ मुसलमान उन तालीमात पर अमल करने में नाकाम रहते हैं। जो बात जहन में आई वो ये है कि बहुत से लोग ऐसे आए और चले गए जो किसी न किसी मकसद के लिए खड़े हुए हैं, चाहे इसका ताल्लुक ख्वातीन के हुकूक, इंसानी हुकूक, गरीबों व किसी और चीज से हो, लेकिन उनका सिर्फ एक छोटा फीसद इन लोगों ने मुआशरे पर मुस्बत असर डाला। अक्सरियत का कोई मुस्बत असर नहीं हुआ और उसके बजाय तारीख में फुट नोट बन गए। इसकी एक वजह इखलास का फुकदान है। तारीख के औराक पलटी तो पता चलेगा कि जिन्होंने सही नियत के साथ काम किया, मुआशरे को बगैर किसी मज़मूम मकासिद के सही मानों में फ़ायदा पहुंचाया, उन्हें कामयाबी मिली, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना वो चीज़ है जो अल्लाह ताला को पसंद है और इसलिए वो उन तमाम लोगों को कामयाबी अता करता है जो इस मकसद के लिए मुखलिसाना कोशिश करते हैं। जिन्होंने मुआशरे पर मुस्बत असर हासिल नहीं किया, उनमें इस नेक नियत की कमी थी क्योंकि वो कुछ और चाहते थे, जैसे कि शोहरत। ज्यादातर मामलात में उनकी बुरी नियत बिल्कुल वाज़े होती है क्योंकि उनके कौल व फेल में वाज़े तौर पर एक दूसरे के खिलाफ होता है। मिसाल के तौर पर कुछ ख्वातीन के हुकूक के लिए खड़े होने का दावा करते हैं, फिर खुशी से ऐसी इश्तिहारी मुहिमों में हिस्सा लेते हैं जिनमें ख्वातीन को जेवरात के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता। अगर उनके इक़दामात से उनके दावों की तायीद होती तो वो इश्तिहारी कंपनियों को ये सिखा देते कि औरत की ज़हानत, अच्छा किरदार और अंदरूनी ताकत वही होती है जो उनकी इश्तिहारी मुहिमों के जरिए दुनिया के सामने आनी चाहिए।
ان میں سے بہت سے لوگ جو مختلف وجوہات کی بنا پر کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ کی پوزیشن میں ہیں اور ان کے پاس ابھی بھی بہت زیادہ دولت ہے، معاشرے پر ان کا مثبت اثر بہت کم ہے اور بہت ہی کم عمر ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو شاید اتنا اثر و رسوخ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اپنے اخلاص سے لاکھوں لوگوں کا رویہ بدل دیا۔ وہ صرف معاشرے کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے، انہوں نے کسی اور چیز کی تلاش نہیں کی۔ ان کے خلوص کی وجہ سے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا مثبت اثر اور یاد بہت دیر تک قائم رہی، جبکہ جن کی نیت خراب تھی وہ زندہ رہتے ہوئے بھی جلد بھول گئے۔ بس اگر کوئی مادی دنیا میں اس سے بھی اہم بات ایمان کے معاملات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنی نیت کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ ان کی نیت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔ نیت اور اخلاص 9۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کی زندگی کے مختلف مقاصد اور اہداف اور ان کے حصول کے لیے انہوں نے کس طرح کام کیا اس کی اطلاع دی۔ مسلمانوں کے لیے اسلام کے ایک کلیدی تصور کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے حلال دنیاوی چیزوں کی خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے مسلمان اکثر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ دنیاوی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں تو مساجد میں رہتے ہیں، لیکن اگر وہ انہیں قبول نہیں کرتے ہیں تو وہ بے صبری اور تنگ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ انہیں حاصل کر لیں تو ان کی خوشی اکثر انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منموڑ دیتی ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنی خواہش کو حاصل کیا، اور اس لیے اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ باب 17-18 آیت 83۔ جب ہم لوگوں کو اپنی نعمتیں دیتے ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن جب برائی سے چھو لیا جاتا ہے تو وہ ساری امید کھو دیتے ہیں۔ یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں جب وہ ان کی خواہشات کے مطابق ہو، اور اس رویہ کی وجہ سے ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ باب 22 الحج آیت 11۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، اگر اسے اچھائی چھو جاتی ہے تو اسے تسلی ملتی ہے، لیکن اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کھو دی ہے، یہی سری نقصان ہے۔ یہ مسلمان دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنی خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کو ملنے والے تحفے اور نعمتیں، جنت جیسی مذہبی نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا قابل تعریف ہے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات نے اس کی سفارش کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت افضل ہے، کیونکہ وہی اس کے لائق ہے اور اس لیے کہ مخلوق اس کے بندے ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو تحفے اور نعمتوں کی خواہش کرنا ضروری ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ دینی نعمتوں کا ارادہ کرے، کیونکہ دنیاوی نعمتوں کا مقصد انسان کی نیت کو بدل سکتا ہے تاکہ وہ دینے والے کی بجائے تحفے کی عبادت کرے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔ نیت اور اخلاص 10۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر دیکھی جس پر میں مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سعودی عرب کے ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کے بارے میں اطلاع دی ہے، جس میں سعودی حکومت کے زیر غور ایک ممکنہ منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ یہ ویزا درخواستوں کو مکمل طور پر کھولنے پر غور کر رہا تھا تاکہ لوگ مقدس شہر مکہ کی زیارت کر سکیں، جسے عمرہ کہا جاتا ہے، سارا سال۔ فی الحال دستیاب ویزا سال میں مخصوص اوقات تک محدود ہے۔ اگرچہ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے اور اس پر عمل کیا جانا چاہیے، حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس منصوبے پر غور کرنے کا ان کا ارادہ تھا،
चूंकि तेल की कीमतें गुज़िश्ता बरसों से गिर रही हैं और यह हकीकत है कि आखिरकार तेल खत्म हो जाएगा, सऊदी हुकूमत दुनिया भर में दीगर कारोबारी मौक़े में सरमायाकारी करके इक़दामात कर रही है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो अमीर रहें। हालांकि इस्लाम में इसकी मुमानत नहीं है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि उनकी मुमकिना तौर पर हुज्जाज कराम को सारा साल मक्का जाने की इजाज़त देने की वाहिद वजह ज़्यादा दौलत हासिल करना थी। ये इरादा न्यूज़ रिपोर्ट ने बहुत वाज़े कर दिया। ये बहुत हैरान कुन था क्योंकि मुसलमानों को सही बुखारी नंबर 1 में मौजूद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस का इल्म होना चाहिए। ये मशवरा देती है कि इंसान के अमाल का फैसला उसकी नीयत की बुनियाद पर किया जाता है। अगर उनके फैसले के पीछे उनका मकसद सिर्फ और ज्यादा दौलत हासिल करना है तो उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजर नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चीज जो उन्हें हासिल होगी वो ज्यादा दौलत है जो बिलाखिर उनके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अगर उनका ये इरादा था कि हुज्जाज किराम को अल्लाह ताला की खातिर सारा साल मक्का का सफर करने की इजाजत दी जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और बेशुमार नेकियां हासिल करेंगे, तो उन्हें अपने इस मंसूबे का अजर मिलेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। नीज वो दौलत हासिल की जो वो चाहते थे। इसके अलावा सही मुस्लिम नंबर 4899 में मौजूद एक हदीस में ये नसीहत है कि जो शख्स किसी को नेकी की दावत देता है, इसको इतना ही सवाब मिलता है जितना इस नेक अमल को अंजाम देने वाले को जिसकी दावत दी गई थी। इसका मतलब यह है कि अगर सऊदी हुकूमत अपने मंसूबे से अल्लाह ताला को राजी करना चाहती थी तो उन्हें वही सवाब मिलता जो हर इस शख्स को मिलता है जिसने जियारत का मतलब उम्रा अदा किया था, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने उनको इस अमल को बढ़ाने के लिए दावत दी। साल भर के लिए वीजा। क्या कोई सोच सकता है कि घर बैठे उन्हें कितना सवाब मिलेगा? इससे सीखने का सबक आसान है। जब कोई शख्स अल्लाह ताला की रजा के लिए कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होकर अमल करेगा तो उसे दोनों जहानों में बरकतें हासिल होंगी। लेकिन अगर वो दुनिया की खातिर अमल करें तो शायद दुनिया से कुछ हासिल करें लेकिन आखिरत में कुछ ना मिलेगा। लिहाजा ये जरूरी है कि अमल करने से पहले सोच लिया जाए, क्योंकि कोई शख्स अपनी बुरी नीयत की वजह से मुमकिना तौर पर बेशुमार इनाम से महरूम हो सकता है। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज्यादा मुफ्त ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है। नियत और इखलास 11। सुनन अबू दाऊद नंबर 4681 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के ईमान को कामिल करने वाली खुसूसियात की नसीहत फरमाई। सबसे पहले अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना है। इसमें दुनियावी और दीनी दोनों मामलात में दूसरों के लिए बेहतर की ख्वाहिश करना शामिल है। इसको अमली तौर पर किसी के अमाल के जरिए जाहिर किया जाना चाहिए, जिसका मतलब है दूसरों की माली, जज्बाती और जिस्मानी तौर पर मदद करना। अपने एहसानात को दूसरों पर शुमार करना न सिर्फ सवाब को मनसूख करता है बल्कि अल्लाह ताला के लिए उनकी मोहब्बत की कमी को भी साबित करता है, क्योंकि ये शख्स सिर्फ लोगों से तारीफ और दीगर मुआवजे हासिल करना पसंद करता है। बाब 2 अल-बकरा आयत 266। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपने सदकात को उसकी नसीहत तकलीफ पहुंचाकर बातिल न करो। दुनियावी वजूहात की बना पर दूसरों के बारे में किसी भी किस्म के मनफी जज्बात जैसे हसद, अल्लाह ताला की खातिर दूसरों से मोहब्बत करने के मुनाफी है और इससे बचना चाहिए। इस उम्दा खूबी में दूसरों के लिए वो मोहब्बत शामिल है जो सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमाल के जरिए अपने लिए पसंद करता है। जामे तिर्मिजी नंबर 2515 में मौजूद हदीस के मुताबिक ये मोमिन होने का एक पहलू है। आखिर में अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करने में उन चीज़ों से मोहब्बत करना शामिल है जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, जैसे कि कुरान करीम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत। इस मोहब्बत को अमली तौर पर हिदायत के उन दो ज़राए को सीखने और उन पर अमल करने और अल्लाह ताला को महबूब चीज़ों जैसे अमाल सालिहा और मसाजिद से जोड़कर दिखाना चाहिए। मरकजी हदीस में ज़ेर बहस अगली खुसूसियत अल्लाह ताला के लिए बग़्ज़ रखना है। इसका मतलब है कि इंसान को उन चीज़ों को नापसंद करना चाहिए जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं, जैसे इसकी नाफरमानी। ये नोट करना ज़रूरी है
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو دوسروں سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بجائے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود اس گناہ کو ناپسند کرے جو ان سے ثابت ہے کہ اس سے بچنا اور دوسروں کو بھی اس سے خبردار کرنا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے تعلق توڑنے کے بجائے نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ یہ احسان مندی انہیں سچے دل سے توبہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس میں کسی کے اپنے جذبات کی بنیاد پر چیزوں کو ناپسند نہ کرنا شامل ہے، جیسے کوئی عمل جو کہ جائز ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدگی کا ثبوت یہ ہے کہ جب وہ اپنے قول و فعل سے ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے تو یہ ہرگز اس طرح نہیں ہوگا جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، یعنی کسی چیز کے لیے ان کی ناپسندیدگی ان سے کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گی، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ان کی ناپسندیدگی ان کے اپنے لیے ہے۔ مرکزی حدیث میں زیر بحث اگلی خصوصیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اس سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو دوسروں کو دے سکتا ہے، جیسے جسمانی اور جذباتی مدد، نہ کہ صرف دولت۔ جب کوئی دیتا ہے تو وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایسا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے معاملات میں، جیسے مخلصانہ مشورہ دینا۔ در حقیقت یہ دوسروں کے لیے مخلص ہونے کا ایک پہلو ہے جس کا حکم سنن نسائی نمبر 4204 میں موجود ایک حدیث میں آیا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کے احسانات کو شمار کیے بغیر دوسروں کے ساتھ ان نعمتوں کو دینا اور بانٹنا، جیسا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ نعمتیں دی تھیں۔ دوسروں سے کچھ حاصل کریں۔ باب 76 الانسان، آیت 9، کہتے ہوئے ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے یعنی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے اجر شکر گزاری نہیں چاہتے۔ مرکزی حدیث میں زیر بحث آخری خصوصیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روکنا ہے۔ اس میں دولت جیسی نعمتوں کو دوسروں سے ان امور میں روکنا بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ مسلمان اس بات کا مشاہدہ نہیں کرے گا کہ کون ان سے کچھ مانگ رہا ہے، بلکہ وہ صرف اس درخواست کی وجہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر وجہ اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے تو وہ نعمت کو روکیں گے اور سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے۔ باب 5 المال، آیت 2، اور نیکی اور تقوی میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ اس میں ایسے معاملات میں اپنے قول و فعل سے روکنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جیسے غیبت یا غصہ ظاہر کرنا۔ یہ مسلمان اپنی خواہشات کے مطابق نہ بولے گا اور نہ ہی عمل کرے گا، اور صرف اس صورت میں آگے بڑھے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، ورنہ آگے بڑھنے سے باز آ جائے گا۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ان خصوصیات کو اپنانے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، کیونکہ یہ کسی کے جذبات پر مبنی ہوتی ہیں اور اس لیے ان پر قابو پانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یہ کنٹرول اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کسی کو یقین کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی اسلامی علم سیکھتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یقین کا یقین انسان کی نیت، توجہ اور عمل کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے اہم حدیث میں مذکور 4 پہلوؤں پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جس کو ان پر قابو پانے کی سعادت حاصل ہوگی وہ اسلام کے دیگر فرائض کی ادائیگی کو آسان سمجھے گا۔ ان فرائض میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنا شامل ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرے گا جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں۔ یہ دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کی کنجی ہے۔ باب 16 النحل، آیت 97، جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔ نیت اور اخلاص 12۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کو اکثر صحیح طور پر اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت کا مشورہ دیا جاتا ہے، اور جس علم پر عمل نہ کیا جائے اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس موضوع پر ایک اور اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اگر کوئی شخص صحیح رہنمائی کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہو تو اسے مخلصانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی اسلامی تعلیمات سے صحیح رہنمائی صرف وہی کرے گا جو اس علم کو پوری طرح سے قبول کرنے اور اپنی پوری کوشش کے مطابق اس پر عمل کرنے کی نیت سے آئے، بغیر یہ سوچے کہ کون سی تعلیمات کو قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور کن تعلیمات کو قبول کرنا ہے ان کی خواہشات کے مطابق نظر انداز کرے۔ انسان کو تمام تعلیمات کو پیش کرنا، قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے، اس سے قطع نظر کہ یہ ان کی خواہشات کے کتنے ہی منافی ہو، اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہمیشہ ایسی تعلیمات ملتی رہیں گی جو انسان پر بہت زیادہ وزنی ہوں گی، کیونکہ یہ اس کی خواہشات اور رویہ کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے جو تضاد کو ناپسند کرتا ہے۔ جب کوئی شخص ان تعلیمات پر خلوص دل سے سر تسلیم خم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تعلیمات جو اس کی خواہشات کے خلاف ہوں انہیں صحیح رہنمائی ملے گی۔ چیری چننا کس چیز کی پیروی کرنا ہے یا نظر انداز کرنا ماضی کی قوموں کی گمراہی کا باعث ہے، اور یہ ایک مسلمان کو دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل کرنے سے روکے گا۔ جس طرح لوگ کڑوی دوائیوں کو ناپسند کرنے کے باوجود کھاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، اسی طرح اسلام کی تمام تعلیمات کو اپنی خواہشات کے خلاف ہونے کے باوجود قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کمال کی توقع رکھتا ہے اور نہ ہی اس کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن امن و کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اسلام کی تعلیمات تک رسائی حاصل نہ کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق ان سب کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے، خواہ یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ایسا کرنے کے لیے باب 17 الاسرا آیت 82، اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن یہ ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔ نیت اور اخلاص 13۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر مبنی روحانی مشقیں کرنا قابل تعریف ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو روحانی مشقوں میں مشغول ہونے سے بچائے جن کی روایات میں نصیحت نہیں کی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان چیزوں سے بچو جو دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل نہیں تھا۔ اس طرح کا برتاؤ انسان کو اللہ تعالیٰ کے خزانے کے ساتھ ایک دکان کی طرح سلوک کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جہاں سے کوئی روحانی مشقوں کے بدلے اللہ تعالیٰ سے دنیاوی چیزیں خریدتا۔ یہ انتہائی اہانت آمیز اور غیر مخلصانہ رویہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کریڈٹ کارڈز نہیں ہیں جن سے دنیاوی چیزوں کی خریداری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ بچہ ویزا، بجائے اس کے کہ انسان کو ان کی جگہ جاننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ الہی میں گاہک کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ اس نے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اس نے ان کو دی ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے صدق دل سے اس کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے حلال دنیاوی چیزیں مانگنے کی اجازت ہے، جس کی توثیق قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہوتی ہے، لیکن دوسرے طریقوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ غلط استعمال کا باعث بنتا ہے۔ ہدایت کے دو ذرائع اور اللہ تعالیٰ کی طرف گاہک کی قسم کا رویہ اختیار کرنا۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا مقصد بنی نوع انسان کی رہنمائی کرنا ہے کہ کس طرح زندگی گزاری جائے اور اپنی دنیاوی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کرے۔ جب کوئی اس مقصد کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کے بجائے اسے اللہ عز و جل سے دنیاوی چیزیں خریدنے کے لیے کریڈٹ کارڈ کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو یہ انہیں صرف امن اور صحیح رہنمائی سے آگے لے جائے گا اور ایسے فنکاروں کے ہاتھ میں لے جائے گا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دنیاوی چیزیں حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
रूहानी मशकों के जरिए। इस बुनियादी फंक्शन को नज़रअंदाज करना इतना ही बेमकसद है जितना कोई जो बहुत सी खुसूसियात वाली गाड़ी खरीदता है, जैसे कि एयर कंडीशनिंग, फिर भी गाड़ी नहीं चलाई जा सकती क्योंकि इसका इंजन गायब है। हमारी वेबसाइट www.shekpod.com पर 400 से ज्यादा मुफ्त ई बक्स, ऑडियो बक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है। नियत और इखलास। 14। मेरे जहन में एक ख्याल था जिसे मैं शेयर करना चाहता था। ज्यादातर मुसलमान अच्छी नियत रखने की अहमियत को समझते हैं क्योंकि ये इस्लाम की बुनियाद है। अल्लाह ताला लोगों के अमाल का उनकी नियत की बुनियाद पर फैसला करता है। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 1 में मौजूद एक हदीस से हुई है, लेकिन एक अहम पहलू अक्सर मुसलमान नजरअंदाज कर देते हैं। हकीकत यह है कि अच्छी नियत का होना, खासकर दूसरों के लिए, काफी अच्छा नहीं है, क्योंकि नेक नियत को अच्छे अमाल की तायीद भी करनी चाहिए, वरना नेक नियत बेनतीजा हो जाती है। मिसाल के तौर पर, गरीबों को देने के लिए कोई अमीर से चोरी नहीं कर सकता। अगर उनकी नियत अल्लाह ताला की रजा के लिए जरूरतमंदों की मदद करना हो तो भी उनका ये अमल कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अमल इस्लाम में हराम है। बदकिस्मती से दूसरे लोगों के साथ मुआमला करते वक्त मुसलमान अक्सर इस हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं। वो अक्सर दूसरों को उनके नताइज के बारे में सोचे बगैर और न ही इस हकीकत को समझे कि जिन अमाल को वो मशवरा दे रहे हैं इसके बेहतरीन मुफाद में नहीं है। बाज़ कामों के बारे में मशवरा देने से पहले इन अहम बातों को मद्देनजर रखने के बजाय ये लोग अक्सर दूसरों की तरफ अपनी नेक नियत पर भरोसा करते हैं और बगैर सोचे समझे आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर, वालिदैन अपने बच्चे को अपने रिश्तेदार या खानदानी दोस्त से शादी करने की तरगीब दे सकते हैं, सिर्फ दो खानदानों के दरमियान ताल्लुकात की वजह से, दूसरे अहम पहलुओं को मद्देनजर रखने के बजाय, जैसे कि आया वो शख्स अपने बच्चे के लिए मौजू शरीक हयात बनाएगा। वालिदैन सिर्फ अपने बच्चे के बारे में उनकी नेक नियत पर इन्हिसार करते हैं, जो हकीकत में उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपने बच्चे के साथ इखलास के साथ काम करने से रोकता है। इसमें किसी को शक नहीं कि वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा कामयाब और खुशगवार इस दिवाजी जिंदगी गुजारे, लेकिन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ये नेक नियत काफी नहीं है। वालिदैन को अपने इरादे के साथ आगे बढ़ने से पहले दूसरे अवामिल, जैसे कि अपने बच्चे के लिए मौजू होने पर गौर करना चाहिए। एक और मिसाल यह है कि जब कोई इस्लामी इल्म सीखने और उस पर अमल करने की कोशिश करता है और उस पर उनके रिश्तेदारों की तरफ से शदीद तनकीद की जाती है। हर रिश्तेदार उनके लिए नेक नियत रखता है, लेकिन ये उसे धोखा देता है और ये देखने से रोकता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो अच्छा और फायदामंद है। अपने रिश्तेदार की तरफ अपनी नेक नीति पर मुकम्मल इन्हिसार करने और सूरत हाल का सही अंदाजा लगाने में नाकाम रहने से वो उनकी भलाई में रुकावट बन जाते हैं। एक अच्छी नियत सिर्फ इतनी अच्छी नहीं है कि इंसान को अच्छे और सोचे समझे इक़दामात से अपनी नेक नियत की तायीद करनी चाहिए। ये एक वजह है कि लोगों ने कहा है कि जहन्नम का रास्ता नेक नियतों से हमवार होता है, क्योंकि लोग अपने और दूसरों के बारे में फैसले में गलतियां करते हैं और कामयाब नताइज के लिए सिर्फ अच्छी नियत पर इन्हिसार करते हैं। इस रवैये की जड़ जहालत है। इस्लामी इल्म को सीख कर और इस पर अमल करते हुए इस रवैया से बचना चाहिए ताकि वो एक ऐसी नेक नियत को अपनाए और उस पर अमल दरामद करे जिसकी तायीद अच्छे, मुखलिस और सोचे समझे अमाल से हो। हमारी वेबसाइट www.shekpod.com पर 400 से ज्यादा मुफ्त ई बक्स, ऑडियो बक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है। नियत और इखलास। 15। मेरे जहन में एक ख्याल था जिसे मैं शेयर करना चाहता था। सच तो यह है कि झूठे देवताओं का हर परस्तार सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पूजा करता है। उनके देवता उनकी ख्वाहिशात का महज एक जिस्मानी मजहर है जिनकी वो पूजा करते हैं। ये जाहिर है कि जो शख्स बुत की शक्ल में देवता की पूजा करता है वो जानता है कि बेजान बुत उन्हें अपनी जिंदगी को किसी खास तरीके से गुजारने का हुक्म नहीं दे सकता, इसलिए पूजा करने वाला खुद फैसला करता है कि वो अपने बेजान बुत का तसव्वुर किस तरह करना चाहता है, और ये ज़ाब्ता अखलाक उनकी अपनी ख्वाहिशात के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए इनकी ख्वाहिशात की इबादत ही उनकी इबादत की जड़ है।
بااثر اور امیر لوگ اس ذہنیت میں زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حق کے معنی اسلام کو قبول کرنا انہیں ایک مخصوص ضابطہ حیات کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کر دے گا جو انہیں اپنی گمراہ خواہشات پر عمل کرنے سے روک دے گا۔ وہ دوسروں کو ان کی پیروی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنا اثر و رسوخ اور اختیار کھونا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے والے تھے۔ اس رویہ کا واضح ثبوت پر مبنی اسلام کے صحیح یا غلط مذہب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے بارے میں ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔